للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ دل کی اتھا گرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سارے آواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کی کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب حضرت صوفی اشفاق صاحب، جناب صوفی راشد صاحب اور حلقہ احباب پتوں کی شہر کہ جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا۔ دعا گو رب کریم ان کی سجائی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کو آمین۔ آپ سب آباد جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، فقیر تمام خواتین و حضرات کو آج کے پروگرام کی شرکت پر دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ دعا گوں رب کریم سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا، خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اب آپ وقت بندے کا گزر جاتا ہے، مگر آپ یقین کریں وقت اچھا وہی ہے جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس گھڑی آج ہم یہاں نہ ہوتے، بہرحال ہم نے کہیں تو ہونا تھا اور پتہ نہیں کس حال میں ہوتے۔ روزی صبح ہوتی ہے، روزی شام ہوتی ہے، روزی رات ہوتی ہے، تو ہر بندے کی ایک اپنی اپنی مصروفیت ہے۔ تو پتہ نہیں اس وقت ہم کس حال میں ہوتے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے۔ کریم کا کیسا کرم ہے کہ تمام مصروفیات میں سے نکال کے نا اپنی یاد کی مصروفیت میں ہمیں شامل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہنا ہے میں نے یاد کی جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی عزت کی قسم، بندے کو اگر پتہ چل جائے نا کہ اس کی یاد کی دولت کیا دولت ہے، بندہ سارے کام ہی چھوڑ دے، سارے کام ہی چھوڑ دے، کہنے بس میں ہوں اللہ اللہ کر۔ سبحان اللہ۔ جناب داؤد علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہتے یا اللہ میں تیرا بندہ داؤد تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اگر میں کبھی تیرے ذاکرین کو چھوڑ کر غافلین کی طرف جانے لگوں نا، میرے پاؤں توڑ دے، میرے پاؤں توڑ دے، نہ یہ ہوں گے نہ میں غافلوں کی طرف جاؤں گا۔ میرے پاؤں صرف ایک شرط پر سلامت رکھ کہ جب بھی اٹھیں تو تیرے ذاکرین کی محفلوں کے لیے اٹھیں۔ اللہ، ایک بار پھر کو سبحان اللہ، پھر بولیے سبحان اللہ۔ نبی غافل نہیں ہوتا، نبی ذاکر ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں ہم سو جائیں نا، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، وضو سے بیٹھا ہوں الحمدللہ،
اگر میں ایسے ٹیک لگا لوں لمحہ بھر کے لیے آنکھ اگر لگ جائے تو وضو گیا. نبی شب بھر آرام فرمائے تو صبح اٹھے تو حالت وضو میں ہے. سبحان اللہ. ہم سوتے ہیں ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے. نبی کی آنکھ بند ہوتی ہے مگر نبی کا دل مولا کی یاد میں مست رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی دولت ہے کہ وہ اللہ کے نبی بیٹھ کر دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ بس مجھے ذکر کرنے والوں کی طرف بلا. بس غافل کی صحبت نہ بندے کو غافل کر دیتی. آپ یقین کریں میں نے اب تک کی زندگی میں بڑا دیکھا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ٹوپیاں پہن پگڑیاں پہن بڑی بڑی داڑھی مبارک رکھ اور اس کے بعد بڑی زلفیں, اور ایسے لگتا تھا کہ بس یہ دین کے مینار بن گئے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دیکھا پگڑی اتر گئی, اس کی ٹوپی اتر گئی, پھر داڑھی کا سائز چھوٹا ہونے لگا, پھر دھیرے دھیرے وہ داڑھی ساتھ لگ گئی. اس کے بعد پتہ لگا داڑھی گئی. ایسا بندہ تھا جو بھاگ بھاگ کے آگے کہتا جی مولوی صاحب سے لڑ پڑتا اذان میں نے دینی ہے, مجھے جی نیا شوق ہے, مولانا اذان مجھ کو دینے دو, تکبیر میں پڑھوں گا. مسجد میں قبل از وقت وہ بندہ حاضر ہوتا تو تلاوتیں کر تو ذکر کر, ایک عجیب سا اس کا شوق ہوتا. اور اس کے بعد پتہ لگا جماعتیں گئیں, اذانیں گئیں, نمازیں گئیں, بندہ غافل ہو گیا. اور اس کی بری حالت, اور اس بندے کو ایسی ایسی حالت میں ہم نے دیکھا ہے پاک محفل میں بیان نہیں کر سکتا. تو ذرا غور کیا, ایسے بندوں سے پوچھا کہ بھئی تو آج کل کہاں بیٹھتا اٹھتا ہے, تو پھر وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں فلاں میرا دوست ہے. جب اس نے اپنی فرینڈشپ کا تذکرہ کیا تو پتہ چلا کسی غافل شخص کے ساتھ اس کی یاری لگی, کسی بدکار روس یا کسی لوٹی شخص کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو گئی. اور اس فرینڈشپ کے یہ اثرات ہوئے, یہ سارا چہرہ مورا, یہ کیفیات, یہ پیارے سے کنگن, یہ پیارا سا روپ وہ اس کا جاتا رہا. اور ہم نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, آپ یقین کریں گناہوں میں لت پت, شرابی, بدکاری میں آگے, اور بڑی بری حالت ان کی. اور پھر اس بندے میں چینج آتا دیکھا کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یار یہ بندہ نمازی بن جائے گا, یہ ڈرنکنگ چھوڑ دے گا. اور پتہ لگا کہ وہ بندہ, وہ نوجوان جو ہے, داڑھی مبارک آ گئی, چہرہ سج گیا, جبیں سجدوں سے سج گئی, اور پھر وہ اذانیں دے رہا ہے, وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. تو پوچھا بھئی کیا بات ہے, بڑا چینج آ گیا تیرے اندر. تو وہ بتاتا ہے کہ آج کل نا تیری دوستی کہتے فلاں کے ساتھ ہے میری. جس نیک بندے کا تذکرہ کیا تو پھر قلب و روح کو سرور حاصل ہوا کہ یہ صحبت کا ایک اچھا اثر پڑا. آپ یقین کریں بندہ غافل کے پاس جب بیٹھتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہی غافل ہو جاتا ہے. بندہ جب کسی ذاکر بندے کے پاس بیٹھتا ہے نا, چاہتے نہ چاہتے ہی وہ ذاکر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ زندہ دل ہوتا ہے. وہ جب بھی بیٹھتا ہے تو سبحان اللہ وہ ذکر کرتا ہے. اور وہ پہلے پہلنا میں نے یہ بھی دیکھا ہے دوست نا اپنے یاروں کی نقلیں اتار دیں. یہ ہمارے بچے کافی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کافی دوست آتے ہیں, پہلے پہلنا ان سنگیوں کے مذاق اڑانے, دیکھ 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 صوفی کیسے ذکر کر رہا ہے, وہ یوں 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 لگا, اور اس کے بعد پتہ لگا دھیرے 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 اسی راستے پہ لگ گیا. اللہ اللہ.
کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند، کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا کر دیتی، بری صحبت انسان کو برا کر دیتی۔ جناب حکیم لقمان ارشاد فرماتے تھے بیٹا کبھی غافلوں کے پاس مت بیٹھنا۔ کس لیے؟ کہا اگر تیرے پاس علم ہوا، یعنی تو اگر خود عالم ہے تو تیرا علم غافلوں کی صحبت میں بیٹھ کر تجھے نفع نہیں دے گا، اور اگر علم نہ ہوا تو مزید جہالت کے گڑھے میں جا کے برباد ہو جائے گا، اس لیے غافلوں کے پاس مت بیٹھ۔ تو فرمایا بیٹا ذاکروں کے پاس بیٹھا کر، یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھا کر۔ کس لیے؟ فرمایا اگر تیرے پاس علم ہوا تو تیرا علم ان کی صحبت میں بیٹھنے سے تجھ کو نفع دے گا، اور اگر تیرے پاس علم نہ ہوا تو یہ لوگ تجھ کو علم سکھا دیں گے۔ اس لیے لقمان فرمایا کرتے تھے میری نصیحت ہے تجھ کو کہ جب بھی اٹھ جب بھی بیٹھ تو ذاکرین کی صحبتوں میں بیٹھا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوشی ہوئی آپ احباب نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لے کر آئے۔ یہ زندگی کے یہ گولڈن ٹائم سمجھیں آپ اسے، یقین جانو سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، گولڈن وقت ہے آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو فرمایا جنتی جنت میں جا کر سرد آہیں کھینچیں گے، اور جنہوں تسی ٹھڈے سا کہیں گے سرد آہیں کھینچیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا بات ہے سرد آ کیوں کھینچ رہے ہو؟ سرد آ یہ کف افسوس ہے، تمہیں کس چیز کا افسوس ہے یا کس چیز کا خوف ہے؟ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں رب کریم ہم سے یہ جنت کی نعمتیں واپس نہ لے لے؟ اللہ اکبر، یہ ڈر ہے تمہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنتی کہیں گے نا نا نا، ہمیں پتہ ہے اللہ بڑا کریم ہے۔ ہاں اللہ بھئی یہاں تو اتنا اندازہ نہیں نا، تو اندازہ تو ہوگا نا وہاں پہ جب اس کا بندہ کرم دیکھ چکا ہوگا۔ سبحان اللہ، پھر اور زیادہ تسلی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب ویسے ایک بات بتاتا جاؤں، یقین جانو اللہ واقعی بڑا کریم ہے۔ سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور ایک بدو نا دوڑتا ہوا آیا۔ اب بدو کہتے ہیں ویلیجر کو، ایک گاؤں والے کو، پنڈو کو، تو ہے نا بدو نا دوڑتا ہوا آیا، تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے، وہ فرماؤ کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ بتائیں کہ قیامت جب برپا ہوگی تو قیامت کے میدان میں رب کریم بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا رب وہیں ہوگا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میزان ہوگا تو لگنا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کی نیکیاں بڑھیں گی داخل جنت کروں گا، جس کے گناہ بڑھ گئے داخل جہنم کروں گا، تو وہاں تول لگنا ہے۔ تو یا رسول اللہ جب میزان ہوگا تو میزان کے وقت کیا رب وہیں ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا وہیں ہوگا۔ اس نے اگلی گزارش کی محبوب جب میزان ہوگا تو آپ کہاں ہوں گے؟ کیا آپ بھی میزان کے وقت وہیں موجود ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں بھی وہیں ہوں گا۔ جیسے یہ سنا نا بدو نے کیا بات سونیا میں یہی سننا سی، ساڑی گل بن گئی، ساڑی گل بن گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتا سونیا ہوں تو فکر ہی ختم ہو گئی، کی کہنا ہے؟ کہتا جب دونوں کریم میزان پر موجود ہوں گے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بخشش نصیب نہ ہو؟ تیرے چہرے کی قسم، تیرا فرمان سن کر آج میری تسلی ہو گئی کہ بخشش ہمارا مقدر ہے۔ یہ کہہ کے وہ دوڑا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، وہ بھاگتا جا رہا ہے خوشی کے مارے۔ میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا، صحابیوں سنو، یہ اللہ کے عرفان کو پا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تو پڑھتے سنتے ہیں نا، وہاں پریکٹیکلی طور پر جب ہم کرم دیکھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنتی جنت کے اندر جب اس سے پوچھا جائے گا کیا پریشانی تجھے، کیا تجھے یہ اندیشہ ہے کہیں نعمتیں مجھ سے واپس نہ لے لے؟ او نو، مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے پتا ہے کریم ہے وہ، میری تسلی ہوگی، مجھے پتا ہے اس نے یہ جو نعمتیں دے دی ہیں اب مجھ سے واپس نہیں لینی۔ تو پھر پوچھا جائے گا بھئی یہ کیا، یہ کیوں کر رہا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کہے گا مجھے افسوس اور دکھ اس بات کا ہے، میں نے تو زندگی میں اپنے رب کو تھوڑا سا یاد کیا تھا، تھوڑا سا، میرا باقی وقت غفلت میں گزرا۔ یہ تھوڑی سی یاد کرنے سے اتنا کرم کیا ہے کہ وہ نعمتیں دی جس نعمت کا میں دنیا میں تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ ہائے کاش زندگی کے وہ لمحے جو غفلت میں گزرے، کاش اگر وہ بھی یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزر جاتے تو پھر کیا خبر میرا مولا مجھے کیا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، شکر ادا کیا کر اور اللہ کریم کو خوب خوب یاد کیا۔ سبحان اللہ، اللہ، یعنی تھوڑا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، تھوڑا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے پیتی جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سبحوا بکرۃ و اصیلا، اللہ فرماتا ہے صبح و شام میرے نام کی تسبیحیں پڑھ۔ سبحان اللہ، کس کے نام کی؟ اللہ فرماتا ہے میرے نام دیا تسبیحاں پڑھ، اوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ، میرا ذکر کیتا کر۔ سبحان اللہ۔ ہم جب بھی بیٹھے او دی گل ادھر والے دی گل ادھر والے دی گل، اللہ فرماتا ہے چھڈ، کہڑے کماں نوں پے؟ اللہ فرماتا ہے سبحوا بکرۃ و اصیلا، صبح و شام بس میریاں تسبیحاں پڑھیا کر، یا کریم یا کریم یا کریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نام سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے بزی رہا کر، ویلا نہیں، بزی رہے، مصروف رہا کر، اور تیری مصروفیت جو ہے نا باقی کاموں میں نہیں ہو تو پھر میں کام دھندا نہ کروں، یہ شادی بیاہ، یہ خوشی، یہ غمی، یہ دکھ، یہ سکھ، یہ رزق کا کمانا، یہ سارا کو یہ نہ کروں، وہاں نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا کا کوئی مقام نہیں۔ اسلام کہتا ہے دنیا سے کنارہ کش ہو کے نہ رہ، اسلام کہتا ہے دنیا میں رہ، یہیں رہ، شادی کر، سبحان اللہ، کیا کر؟ اسلام کہتے ہیں شادی کر، کیا نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ میں یہاں بات روک کر گزارش کروں گا آپ احباب سے بھی، اگر بچے جوان ہو جائیں تو کائنڈلی ان کی شادی میں دیر نہ کیا کیجیے۔ بچیاں جوان ہو جائیں تو کائنڈلی
ان کی شادی میں دیر نہ کیا کرو. ہم اتنا لیٹ کر دیتے ہیں. میری تیاری نہیں ہے. وہ تیاری کرتے کرتے بچہ 27 سال کا ہو گیا, پھر وہ 30 سال کا ہو گیا. آخر تنگ آ کر کبھی اگر بچہ کہہ دیتا ہے کہ ابا جی میری شادی کر دو, ہم اڑ کے پڑتے ہیں کیسا زمانہ آ گیا. ہمارے زمانے میں تو بچے نہیں کہتے تھے. آج ایسا بےہودہ دور آ گیا. بچہ کہتا ہے ابا جی میری شادی کر دو, اماں جی میری شادی کر دو. بھئی آپ کا زمانہ کچھ اور تھا, ان کا زمانہ کچھ اور ہے, مگر آپ کے زمانے میں آپ کے ابا جی نے بر وقت آپ کی شادی کر دی تھی. ہو جی مہندی کا خرچہ, ولیمے کا خرچہ, یہ باقی تمام جو خرافات اور بدعات کرتے ہیں ان تمام کا خرچہ پورا ہو تو ہم شادی کریں. یار کیسے بندے ہو اللہ کے بندو. سادگی اختیار کرو, سادگی, اور سادگی ہی میں نعمت ہے. میرے آقا نے فرمایا خیر الامور اوسطھا, کاموں میں اچھا کام کیا ہے کہ میانہ روی اختیار کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لا خیر فی الاسراف. میرے آقا نے فرمایا فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں. ہمیں پہلے فضول خرچیوں کے لیے پیسہ چاہیے, پھر جا کے ہم شادی کریں گے. تو کائنڈلی کوشش کیا کریں کہ سادگی اپنا کر بچوں کی شادی ہو جائے. اور اس شادی کا بڑا فائدہ ہے, نکاح کا بڑا فائدہ ہے. نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ بچے گناہ سے بچ جاتے ہیں. نکاح کا فائدہ ہے بچیاں گناہ سے بچ جاتی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا نکاح کی رغبت دی اور اس کی فضیلت کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اتنی پیاری سنت ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ہم اس کو ڈیلے کرتے 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 30 سال 32 سال 34 سال 40 سال 42 سال 45 سال. آپ یقین کریں میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں, میں جب دیکھتا ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 40 سال کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور کئی ایسے, میں ابھی سندھ کا دورہ کر کے آیا ہوں, آپ یقین کریں سندھ کے اندر بچیوں کی شادی تک نہیں کرتے. کہتے جی قرآن کے ساتھ ہم نے شادی کر دی ہے. ہائے ہائے, کیوں شادی کریں؟ ہمیں اس کو وراثت میں حصہ دینا پڑے گا. تو وراثت کا حصہ بچانے کی خاطر بچی کی شادی نہیں کرتے. اے اللہ نے اور اس کے رسول نے اگر بیٹی کو حق دے دیا ہے تو دے دو. نہیں میں نے بیٹے کو دینا ہے سارا کچھ, یہ بیٹا تیرا آسمان سے اترا ہے. ہائے ہائے, تم کیا سمجھتے ہو کہ بیٹے کو تم وراثت میں حصہ دیتے ہو تو یہ بیٹا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا؟ کیا یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا؟ کیا مرنے کے بعد اللہ سے تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا؟ کیا حشر کے میدان میں تمہاری شفاعت اور سفارش کا باعث بن جائے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں. پریکٹیکلی طور پر میں نے دیکھا ہے, باپ جب مر جاتا ہے نا, ان بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پڑھ پڑھ کے ابے کو اصالے ثواب کرتی ہیں. یقین جانا. اور یہ بچیاں جب یہ سنتی ہیں نا, ان کو ابا یاد آتا ہے, مرحوم ابا مرحوم اماں, جب انہیں یاد آتے ہیں بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں پہلے تر ہو جاتی ہیں. اور یہ زیادہ قرآن پڑھتے. میں کل جس فلائٹ سے آیا ہوں, آپ یقین کریں میرے سامنے ایک پیسنجر بیٹھی تھی بچی, تو وہ اس کے بچے بھی ساتھ بیٹھے تھے. پہلے وہ تصویر پڑھتی رہی, اس کے بعد اس نے سپارہ نکال لیا. جون فلائٹ ہماری تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ کی تھی, چھوٹا جہاز تھا کراچی کو ملتان. میں کہتا ہوں سارے راستے وہ پڑھتی ہے, وہ سارے راستے قرآن پڑھتی ہے. اللہ اکبر. اچھا جس وقت فلائٹ لینڈ کی نا, اس وقت اس بچی نے دعا مانگی اور اجمعین کی, قرآن پاک کو رکھ دیا, اس نے اب تصویر پکڑ لی. تو میں چونکہ عجیب طبیعت کا بندہ ہوں, میں نے اس سے پوچھا بیٹا سارے راستے تو پڑھتی آئی ہے, تو پڑھنے کے بعد یہ جو اب تو نے ہاتھ اٹھائے ہیں یہ کیا کیا ہے؟ تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے نا جتنا کچھ پڑھا تھا میں نے یہ سارا اپنے والدین کو اصالے ثواب کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پوری فلائٹ کے اندر نا یقین جانے شاید کسی نے تلاوت کی ہوئی بیٹھ گئی، وہ لگی ہوئی بیٹھی پڑھے جا رہی ہے پڑھے جا رہی ہے پڑھے جا رہی ہے، کہتی میں نے یہ سارا ثواب نا اپنے والدین کو بخش دیا۔ اللہ ہمارے لیے بوجھ ہے ہماری بچی، ہمارے یہاں بچی پیدا ہو جائے ہم بڑے ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بزرگوں سے بھی دعا کراتے ہیں، دعا کریں گے اللہ بیٹا دے دے، وہ ہو گیا دعا کریں اللہ بیٹا دے دے، یا ہو تو گیا کہتے ہیں دوسرا بیٹا ہو جائے، وہ ہو گیا پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ بیٹا دے دے، 3 ہو گئے پھر کہتے ہیں دعا کرو اللہ بیٹا دے دے، یار کوئی بیٹی کے لیے دعا کرا دو، کہتے ہیں نہیں جناب آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے جہیز نہیں ہوتا تو دعا فرما دیں اللہ بیٹا دے دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں یک کے بعد دیگر 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ایسا ایکسائٹڈ ہو ایسا خوش ہو جیسے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اور فرمایا وہ بیٹی کی ان بیٹیوں کے تعلیم و تعلم کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹوں کا کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹوں کا کرتا ہے۔ وہ میرے آقا نے فرمایا سنو ان کے لباس کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹوں کا کرتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جب وہ بچیاں جوان ہو جائیں تو پھر ان کی شادی کر دے، کیا کر دے؟ شادی کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا امتی قیامت کے دن جنت کے اندر مجھے مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، انگلیاں۔ پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو بولو سبحان اللہ۔ صحابی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں، فرمایا کرو۔ محبوب اگر اس کی ہوں 2 بیٹیاں، آپ نے تو 3 کا فرمایا نا، اگر اس کی 2 میرے آقا نے فرمایا جو فرمان میرا 3 کے لیے وہی 2 کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں محبوب رو کر رنجیدہ خاطر ہو گیا اس کی، محبوب اگر اس کی ایک ہو میرے آقا نے فرمایا صحابی اللہ کی عزت کی قسم جو میرا فرمان 2 کے لیے ہے 3 کے لیے وہی 2 کے لیے، جو 2 کے لیے وہی 1 کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اس کے دل پہ گزر رہی ہوگی بھلا وہ ان صحابہ کا کیسے باتیں پوچھ کے ہمارا بھلا کر گئے وہ۔ عرض کی محبوب جس کی ایک ہی نہ ہو، جس کی ایک بھی بیٹی نہ ہو تو پھر میرے آقا نے فرمایا فرمایا بہن تو ہوگی جو اپنی بہن کا خیال کر لے، میرا فرمان وہی ہے قیامت کے دن ایسا امتی جنت کے اندر ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج باپ بوڑھا ہو جائے نا تو وہ انتظار کرتا ہے میرے بچوں کا خیال کریں گے، کیونکہ باپ جو ہے جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کا بڑا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اسکول کالج یونیورسٹی اس کے بعد جاب ان کا پورا خیال ہوتا ہے، پھر ان کی شادیاں، باقی بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ جب وہ بچے پریکٹیکلی لائف میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے بہن بھائی چھوٹے، وہ ان کے لیے عذاب ان کو فیل ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو پیچھے بڑے بڑے گندے الفاظ کہتے ہیں بہن دا فلانا پیدا کر کے چلا گیا ہے، ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اور جو بہو رانی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا پیسہ ادھر ہو،
ہم اپنے بچوں کا دھیان نہ کریں، ہم نے مصیبت بھگتنی ہے، یہ ہمارے لیے عذاب پیدا کر کے چلا گیا ہمارا باپ. ہائے 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 ہائے. اللہ فرماتے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو دے دے لے لو، سبحان اللہ، جو دے دے لے لو، اور رسول جس بات سے روک دے رک جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بوجھ نہیں ڈالا، برڈن نہیں ڈالا. میرا نبی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ میں نے تجھ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور میرے نبی کی یہ بھی رحمت ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ عتاب نہیں ہے کہ اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، چھوٹوں کا خیال کیا جائے. نہ، اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کے سلے میں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سنو، ایسا میرا امتی قیامت کے دن جنت کے اندر مجھے مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، انگلیاں. اللہ والدین کا سایہ سلامت رکھے. کہو آمین. اگر خدا نہ خواستہ وہ پوچھ کر گئے ہوں تو اپنی بیوہ ماں کا بھی خیال رکھا کرو. جب اس کا سر کا سائن چلا جاتا ہے نا، یہ بڑی شکستہ خاطر ہوتی ہے. ہم لاڑیاں دکھاتے رہے، بعض اوقات ہم اس کو اتنا ڈسکریج کرتے ہیں اپنی ماں کو، وہ بیچاری ظاہری باتیں اکٹھی کر کے بیٹھی ہوتی ہے، شام کو میرا شوہر آئے گا میں اسے شیئر کروں گی. جب وہ شیئر کرتی ہے تو پھر وہ ذرا دلاسا دیتا ہے جس سے اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. مگر جب وہ دلاسے دینے والا قبر میں اتر جاتا ہے نا، اب وہ اپنے آپ کو تنہا فیل کرتی ہے. اب وہ کس سے شیئر کرے؟ بچے تو اس کو ڈیگریڈ کرتے پھرتے ہیں. اس وقت اس کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے، وہ شکستہ خاطر ہوتی ہے. کائنڈلی اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے، اپنی اس ماں کا پہلے سے زیادہ خیال کرو، پہلے سے زیادہ کیئر، پہلے سے زیادہ اس کی عزت، اس کی ریسپیکٹ کا خیال کریں. اور میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی ماں اور باپ کا خیال کرتا ہے، بلکہ خیال تو اپنی جگہ رہا. میرے آقا نے فرمایا جو ان کو پیار کی نظروں سے دیکھ لے، رب کریم خوش ہو کر حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے. پھر وہی صحابہ کا کرم دیکھو ہم پر. تو فوراً سے پہلے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک دن میں 100 بار والدین کو پیار بھری نظروں سے صرف دیکھ لیں تو کیا اجر ہے؟ فرمایا صحابی اللہ کی عزت کی قسم، جو کوئی ایک دن میں 100 بار والدین کے چہروں کو پیار بھری نظر سے دیکھے، رب کریم خوش ہو کر ایک دن میں 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے. اب آپ یہ تو پیار سے صرف دیکھا ہے جو خدمت کرتا ہوگا. اللہ اللہ اللہ، ان کا خیال کیا کرو. اور وراثت کے اندر جو حصہ بیٹی کا بنتا ہے نا، تو اس کو دے دو، اس کو دے دو. بخل نہ کرو، ناانصافی نہ کرو. قبر کے اندر جواب ہم کو دینا ہے. میں اگر حق کھا جاؤں گا تو اس کا جواب مجھ کو دینا ہے. کھائیں گے پچھلے، ایش پچھلے اڑائیں گے، مزے وہ لٹائیں گے، اور عذاب کے اندر میں آؤں گا. تو اسلام کہتا ہے ان کو ان کا حق دے دو. کتنی جہالت ہے اس دور میں بھی. بچی کی شادی نہیں کر رہا، کہہ رہے جی قرآن کے ساتھ شادی کر دی میں نے، اور وہ بوڑھی ہو گئی، بوڑھی ہو کے مر گئی، شادی قرآن کے ساتھ کر دی ہم نے. یہ آپ کو میں نے انڈیا کی نیوز نہیں دی ہے، پاکستان کی خبر دے رہا ہوں. یہ صورتحال ہے. بچی بیٹھی ہے، ہم نے حق نہیں دینا. فقیر دعوت فکر دیتا ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچی جمع ہو جائے تو کیا کرو؟ شادی کر لو.
شادی کر شادی کر آج جب شادی کی نوبت آتی ہے، نکاح کی نوبت آتی ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، پتہ لگا پھر کورٹ کچہریاں بھری پڑی، وہ بچی من پسند کی شادی کرتی پھرتی۔ خود خیال کرو، خود خیال کرو، اور اپنے گھر کے ماحول کا خصوصی طور پر خیال رکھیں تاکہ بچیاں یا بچے بے دین نہ ہو جائیں۔ خدا کے لیے کو دین سکھاؤ، فرمایا تفقہوا فی الدین، فرمایا دین کو سمجھو، اور دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی استاد کے پاس جانا پڑے گا۔ ہم بڑے ہو گئے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں جائیں، کسی اسکول میں جائیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہم مدرسے میں جائیں کہ ہمیں دین سکھاؤ، اور مدرسے میں بھی ایک وقت ہوتا ہے، ہماری پریکٹیکل لائف ہے، ہم نے بیوی کو ٹائم دینا ہے، ہم نے بچوں کی کیئر کرنی ہے، مہنگائی کا دور ہے، روٹی کمانی ہے، ہم نے خرچہ گھر لانا ہے، ایک دہاڑی نہ کما کے لائیں ہمارا گھر کا سرکل نہیں چلتا، تو ہم دین کیسے سیکھنے جائیں؟ تو اب آپ اس کے لیے بہترین طریقہ کار ہے یہ مجالس ہے، یہ جو محفلیں ہیں نا، یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ جو لقمان نے فرمایا نا، جناب لقمان نے، ذاکرین کے پاس جاؤ تو یہ کیا کریں گے؟ کہا سن، اگر تیرا علم تیرے پاس ہوا تو تیرا علم ان کی صحبت میں جا کے تجھے نفع دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ۔ اگر تو عالم ہے تو تو یہ سمجھے کہ مجھے اللہ عالم کے پاس، ذاکرین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مجھے تو خود آتی ہے، ذرا با ذرا بو ذرا با ذرا بتا ذرا بنا ادھر با ادھر با، مجھے تو خود آتا ہے، بود بود اند مجھ کو خود آتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ جناب لقمان فرمایا کرتے تھے، نا تجھے بھی ضرورت ہے، تو بھی جان کے پاس، کس لیے؟ کہا تیرا علم ان کی صحبت میں جا کے تجھ کو نفع دے گا، سبحان اللہ۔ اور کہا اگر تیرے پاس علم نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، وَلَا طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٌ، علم کا حصول مرد و عورت پر فرض ہے، اور میرے آقا نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ حق تھا کہ تو پڑھتا، تو سیکھتا، نہیں سیکھ پایا تو جناب لقمان کیا فرماتے ہیں؟ پھر تو ایک کام کر، ذاکرین کے پاس چلا جایا کر، اگر علم نہیں ہوگا تو یہ لوگ تجھ کو علم سکھا دیا کریں۔ ضرور وقت نکالا کرے، ضرور آیا کرے، ایسی صحبتوں کو تلاش کیا کرے۔ یقین جانو اللہ والوں کی صحبتیں بہت نفع دیتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی جن کی مثنوی شریف آج بھی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، وہ مولانا روم بہت بڑے جید عالم دین تھے، بہت بڑے جید عالم دین، اور ان کی بڑی شہرت تھی ہر طرف مولانا کی۔ مولانا بڑی اونچی پگڑی پہنتے تھے اور بڑا پیارا سا جوبہ پہننا انہوں نے، بڑا اچھا روب دار تھا۔ بادشاہ وقت ہاتھ چومنا سعادت محسوس کرتا مولانا کا، اور مولانا بندے کو بندہ نہیں جانتے تھے، بڑے کرو بھر کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا ایک اپنا چرچا تھا، بڑا نام تھا مولانا کا۔ مولانا درس دے رہے ہیں، بیٹھ کے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، خدا کی کرنی مولانا کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا تھا۔ ایک اللہ والا وہاں سے گزرا، اس نے مولانا کو دیکھا، مولانا پڑھا رہا بیٹھ کے، مولانا کے پاس کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اس نے آ کے سوال کر دیا مولانا کو، کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ چیز پنجابی دساں کہندے آ کی ہے مولوی، آ کی ہے؟ مولانا نے، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی کرو فردا، بڑا دبدبا تھا، بڑا نام تھا، بندے کو بندہ نہیں جانتے تھے مولانا۔ مولانا نے بڑے غور سے دیکھا اس کی طرف، وہ فقیر بندہ تھا، درویش بندہ، داڑھی گھٹا، زلفائیں گھٹا، مٹیاں پئی ہوئیاں، پرانی پگڑی، پرانے کپڑے، پیراں جتی ایسی وہ تھلے سوراخ ہون۔ مولانا نے دیکھا انہیں کہ میرے معیار دا ہی کوئی نہیں، سٹینڈرڈ دا نہیں، مینوں کی سوال کر رہا ہے، یہ چیز یہ کیا ہے؟ مولانا نے بڑے غصے کے ساتھ دیکھا اس کی طرف، دیکھ کر کہا این آس کہ تو نمیدہ نہیں، یہ وہ ہے جڑا تیری عقل تو باہر ہے۔ اللہ اکبر،
کہنا اچھا بتاتے ہیں کہ اس درویش نے کیا کیا، اس نے اپنا تصرف کیا، توجہ کی روحانی. مولانا کو پیاس لگی، مولانا نے ایک شاگرد کو کہا جا پانی لے کے آ. وہ بچہ پانی لینے گیا، اس درویش نے اپنا تصرف کیا، روحانی توجہ کی، وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا. مولانا کو ہم نے دوسرے کو کہا ہے تو پانی لے کے آ، وہ گیا وہ بھی نہیں آیا. الگ باری باری سارے جاتے رہے تو سارے گئے، کوئی واپس ہی نہیں آیا. مولانا کو بڑا غصہ چڑھا، کتنے مر گئے سارے، پانی لے کے نہیں آ رہے، سنگ سو گیا میرا. مولانا سوٹی چکی، مولانا گیا پیچھے، لڑکوں کو دیکھا طلباء کو بغیر وجہ کے بیٹھے سارے. یار آگے گل ہوئی. الغرض مولانا وہاں سے واپس آئے ان کو لے کر. اتنی دیر میں اس درویش نے پیچھے کیا کیا، وہ تالاب کے ارد گرد جتنی کتابیں پڑھی تھی نا مولانا کی ساری اٹھا کے ساری کی ساری پانی کے اندر پھینک دی. مولانا واپس آئے، مولانا نے ملنگ کو دیکھا، انہیں کہا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. مولانا نے سر پکڑ لیا، انہیں کہا وہ آگے کی گئی، انہیں کی کیتا کہنے وہ ملنگا اوئے میری ساری زندگی دی محنت تو تباہ کر چڑی ہے. اوئے میں لکھ اس وقت نا کتابیں قلم کے ساتھ لکھی جاتی تھی، سیاہی کے ساتھ. یہ چھاپا خانے کے پریس بعد میں لگے ہیں. اب تو بچوں آپ نے نیٹ کا دور دیکھا ہے، اب تو گوگل بابے ہے، ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں گوگل کے اندر. آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو موبائل میں، یعنی موبائل آپ کے پاس پوری کائنات ہے، ہر چیز موبائل میں مل جاتی ہے. وہ دور ایسا نہیں تھا، ہاتھ کے ساتھ لکھتے تھے. مولانا کے قلمی نسخے تھے سارے، اور وہ قلمی نسخے سارے اٹھا کر درویش نے تالاب میں، پانی کے تالاب میں پھینک دیے. مولانا نے کہا وہ میری ساری زندگی کی محنت تم نے برباد کر دی ہے، اور میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ دوبارہ میں لکھ سکوں. اور میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا یار، یہ کیا کر دیا تم نے. اللہ، اس نے کہا بس اسے علم پہ تو تنگدا سی. اللہ اللہ، اسی علم پہ تو وہ کرتا تھا کہ بندے کو بندہ نہیں جانتا تھا. فرعونیت تھی تیری گردن کے اندر، یہی علم ہے جو پانی میں جا کے ختم ہو جائے. اور جائے جا، ٹھہر جا. مولانا وہ فقیر نے تالاب میں چھلانگ لگائی، پانی میں اترا، کتابیں نکالی پانی سے واپس. بتاتے ہیں ایک کتاب کٹی، اس کو ایسے جھاڑا، اس میں پانی نہیں نکلا، دھوڑ نکل رہی ہے، دھوڑ گرد نکل رہی ہے. کہتا پھاڑ، اے بھی پھاڑ، اے بھی پھاڑ، اے بھی پھاڑ، اے بھی پھاڑ. ساری کتابیں نکال کے اس کو واپس کر دی. اب مولانا بہت حیران ہو گئے. مولانا نے حیران ہو کے نا اب اس کو کہا یہ چیز، پہلے اس نے کہا تھا نا، مولانا نے کہا یہ چیز، اس نے کہا جی ہاں اس کے تو نمیدہ نہیں، یہ وہ ہے جو تیری عقل سے باہر ہے. اللہ کہتا جا مولوی جا، انہاں اس علم تے تنگدا رہے ہیں جیڑا پانی ہے جا کے مک جاوے. کہتا مولوی کا سن، اوے او علم حاصل کر جیڑا کدی نہ مکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی عرفان کا علم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس کام میں بیٹھا ہے تو؟ یہ کہہ کے وہ درویش جو آگے نکلا نا، شاہ شمس تبریز، وہ چلتا جا رہا ہے. بس مولوی کے، مولانا روم کے قلب و روح پہ ایسی چوٹ لگی نا جا کے. مولانا نے کیا کیا، مولانا وہاں سے اٹھے، اس درویش کے پیچھے چل پڑے اور اس کے پاؤں پکڑے، کہنے لگا کہ مجھ کو نا اب چھوڑ کے نہ جا. تو جو توجہ میں نے دیکھ لی تیری کرامت کو، اب مہربانی کر مجھ پر باطنی توجہ فرما. اگر تیری توجہ سے مجھ کو پیاس لگ سکتی ہے، تیری توجہ سے یہ طلباء وہاں جا کر بیٹھ سکتے ہیں، تیری توجہ سے یہ پانی میں پڑی ہوئی کتابیں
ان میں سے پانی کی بجائے خاک نکل سکتی ہے تو تیری ایک توجہ میرے قلب سے سیاہی کو اتار سکتی ہے، گرد کو اتار سکتی ہے، مجھے اللہ کا عرفان دے سکتی ہے۔ کہا خدا کے لیے ایک توجہ کر دے۔ ہائے سبحان اللہ، سبحان مولانا روم بیعت ہو گئے، بیعت جب ہوئے اور پھر وہی مولانا روم تھے، اللہ اکبر، وہ کہتے تھے مولوی ہرگز نہ باشد مولا روم، مولوی ہرگز نہ باشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ کہا مولوی روم اس وقت تک مولانا روم نہیں بنا جب تک شاہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہیں کر لیا۔ اللہ اللہ پھر بولو سبحان اللہ، گانا بلند کر کے بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ یہ صحبتیں بڑے کام کی ہیں، ہاں ہاں بڑی کام کی چیز ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ آپ یقین کریں رب کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ کل جمعہ ہے نا، تو جمعہ جب آپ پڑھنے جائیں نا تو مولانا کا خطبے پہ غور کرنا، خطبے کے آخری الفاظ کیا ہوں گے، اور ادھر میری طرف دیکھنا، جس مسجد سے آواز آ رہی ہو نا خطبے کی، بھلے وہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھتے ہو، ہاتھ یہاں باندھ کے پڑھتے ہو، یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہو، جس مسجد سے آواز آئے نا تو مولانا کے خطبے پہ غور کرنا۔ خطبے کے آخری الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اور بات ہے، مولوی صاحب ذکر کرے نہ کرے، جس مولوی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی فضیلت وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأكْبَرُ، جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فضیلت بیان کی نا، اسی کے سامنے اگر کوئی ذکر کرنے والا بندہ کلمے کا ذکر اونچا کرے یا اللہ کرے، مولوی صاحب کے کچھاں ہی جو ہاتھ سے نکل رہے ہوں، چول دا پتر کیڑے کام لگ گئے، اے کیڑی گل آ کی کردا پہ، یا کی کردا پہ، مولانا یہ اللہ دا ذکر کردا پہ۔ چول تو تم کب کہو جب اس نے کوئی انہونا کام کیا ہو، چول تو تب کہو جب اس نے کوئی جدت کا کام کیا ہو۔ یہ تو قدامت کی بات کر رہا ہے، سب سے قدیم ترین جو ذات ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، کس کی ذات ہے بھلا؟ پھر بولیے، وہ اللہ کی ذات ہے، سب سے قدیم ترین، وہ ازل سے لے کر ابد تک رہنے والا، وہ اول ہے، وہی آخر ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ اللہ جو ازل سے ابد تک رہنے والا ہے، اور اس اللہ کے نام کا ذکر کر رہا ہے بندہ بیٹھ کے، اللہ اکبر۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے فرش سے لے کر عرش تک بڑے بڑے ستون ہیں، پلر ہیں، یہ دیکھو یہ بانس لگے ہوئے، ان بانسوں کے اوپر کیا کھڑا ہے بھلا؟ یہ شامیانہ کھڑا ہے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، شامیانہ کھڑا ہے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے فرش سے عرش تک بڑے بڑے پلر ہیں، ستون ہیں، اور ان پلروں کے اوپر کیا کھڑا ہے؟ عرش کھڑا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے فرش پر جب کوئی بندہ کلمے کا ذکر کرتا ہے، اس کے ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پلر ہلنے لگ جاتے ہیں، پلر ہلنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا صرف پلر نہیں ہلتے، عرش ہلتا ہے، اور بتایا صرف عرش نہیں ہلتا
وہ کرسی دی ہے، کرسی جس پہ رب کریم خود جلوہ افروز ہے کہ واسع کرسی السماوات والارض، وہ کرسی یوں یوں حرکت کرنے لگ جاتی ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ کریم کرسی کو فرماتا ہے رک جا رک جا. حالانکہ ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا. حکم کس کا؟ بولا نا، اللہ کا. رک جا. کرسی کہتی یا اللہ میں نے نہیں رکنا. کیوں؟ میں تھوڑی ہل رہی ہوں، یہ تو تیرا عرش ہل رہا ہے. اللہ عرش کو فرماتا رک جا. عرش کہتا ہے میں نہیں رک رہا، میں صرف نہیں ہل رہا، یہ پلر ہل رہے ہیں. اللہ پلروں کو فرماتا رک جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے پلر کہتے ہیں یا اللہ ہم نے نہیں رکنا. کیوں نہیں رکنا؟ وہ دیکھے یا اللہ فرش پہ بندہ بیٹھ کر تیرے کلمے کا ذکر کر رہا ہے، وہ دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. یا اللہ جب تک تو اس کو بخشش کا پروانہ عطا نہیں کر دیتا ہم نے نہیں رکنا. حدیث پاک میں آتا ہے رب کریم دوسری بار فرماتا ہے، وہ پھر یہ کہتے ہیں، تیسری بار فرمایا، پھر یہی کہا. آخر رب کریم فرماتا ہے اے ستون رک جا، میں رب وعدہ کرتا ہوں میں نے اس بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر کے اسے داخل جنت کر دیا. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. ہمیں کلمے کا ذکر کرتے ہوئے بوجھ لگتا ہے. ابھی آپ دیکھنا کل آپ جمعہ پڑھیں گے، جمعہ نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوں گے، مولانا کہیں گے افضل الذکر. انہوں نے کہنا ہے افضل الذکر، آدھی مسجد خالی ہو جائے گی، آدھی مسجد خالی ہوگی. پھر کتنے بجے جا رہے ہو؟ باہر تھوڑی کروڑوں کی ڈیل ہونڈے گی، کیڑی تیروں کالی پہ گئی ہے. وہ سمجھتا ہے نمازی کوئی ایکسٹرا کام کروا رہا ہے مولوی صاحب. ہائے ہائے ہائے، یہ ایکسٹرا نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے. میرے آقا نے فرمایا افضل الذکر، فرمایا ذکروں میں افضل ترین ذکر کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. کیا بلا؟ لا الہ الا اللہ افضل الذکر. اور میرے آقا نے فرمایا یقول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ داخل جنت ہو گیا. ایسا ذکر کرے کہ اس کی زبان پہ اول بھی کلمہ اور آخر بھی کلمہ، یعنی شروع سے کلمہ، اور جب موت آئے موت کے وقت بھی جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو، نبی فرمایا داخل الجنہ، داخل الجنہ. کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں بڑا برڈن سا فیل ہوتا ہے. کوئی کی کہے گا، کسی بات جی نے کی کہنے. اللہ دی سان چھوٹے ہوتے تھے میت کے ساتھ لوگ جاتے تھے نا، ذکر کرتے ہوئے جاتے تھے. اب تو ایسے ایسے مفتی پیدا ہو گئے، مفت کے مفتی. پہلے ہوتے تھے پڑھے لکھے مفتی، اب ہے پا نہ پڑھی تھے پانچ مسیحیں بڑی، آپ ہیں مفت کے مفتی. اب کہا یہ تو شرک ہے، اوئے 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 یہ کلمہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. وہ کلمہ بھی شرک ہے تو پھر توحید کیا ہے؟ کہا جی یہ میت کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ وہ بھائی فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ایمان والوں کی پہچان ہی ہے اٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں. سنو نا، ایمان والوں کی پہچان ہی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ. تو جب ہم میت کے ساتھ جائیں تو اس وقت کثرت بھول جائیں، اس وقت چپ کر جائیں، اس وقت ذکر نہ کریں. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اچھا یہ بتاؤ جب میت لے کے جائیں پھر ذکر نہ کریں، پھر غافل ہو جائیں. کہنے گی اس وقت نہیں کرنا، اچھا اب سوئیں پہ بھی نہیں کرنا، اچھا اپنے ختم پہ بھی نہیں کرنا، اچھا پھر باجی کرنا کہاں گیا ہم نے؟
کوئی جگہ مخصوص ہے؟ کوئی وقت مخصوص ہے؟ کوئی وقت مخصوص نہیں، کوئی جگہ مخصوص نہیں۔ سلطان العارفین سلطان باؤ فرماتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت کا شکار ہوتا ہے ارے وہ کفر کا شکار ہوتا ہے۔ سلطان العارفین فرماتے تھے سن کیا کر کہ یہ نہیں ہے کہ تم زندگی میں تارک دنیا ہو کے بیٹھ جاؤ، دا اس طرح کرو ہاتھ کارول دل یار ول، ہاتھ کام کی طرف ہو دل مولا کی طرف ہونا چاہیے۔
بلودا سلائے بلودا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ بولو سبحان اللہ. سکون ملا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سکون ملا نا, پھر اللہ کا ذکر گھر بھی کرتے رہنا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نہ دیکھا کریں میت جب جا رہی ہوتی ہے نا, وہ جو پڑا ہوتا ہے نا, ڈیڈ باڈی جو پڑی ہوتی ہے, مرد ہو یا عورت ہو, جوان ہو یا بوڑھا ہو, جب وہ جا رہا ہوتا ہے نا اس کو لے کے, تو اس کے بعد اگلا اس کے ساتھ پروسیس ہونا ہوتا ہے. قبر میں اسے پوچھا جانا ہے من ربوں کا ما دینوں کا. اگر کوئی بھولیا ہے نا کلمہ, تمہارے کلمہ پڑھنے سے, اس کا نام لینے سے اس کو یاد آ جائے گا. سبحان اللہ. کیا ہو جائے گا؟ اور اس کا بھلا ہو جائے گا. یار سبحان اللہ اس کا بھلا ہو جائے گا. سبحان اللہ. جب وہ قبر میں گیا نا, تو جب اس سے پوچھا جائے گا من ربوں کا, تو آپ لوگوں نے جو کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو افضل الذکر کر کے وہ گھر سے اٹھائی میت. ارے وہ میت اٹھانے والا رواج بھی خیر ختم ہو گیا ہے. اب تو خیر گاڑی آتی ہے, آپ کے شہر میں کندھا دیتے ہوں گے, مگر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل وہ کندھے والا رواج بھی نہیں رہا. وہ جو خاص طور پہ جو خاص جو عزیز رشتہ دار ریلیٹو ہوتے ہیں وہ کندھا دیتے ہیں, اور باقی سارے کے سارے نے یوں کر کے گرمیوں میں بھی یوں بغل میں ہاتھ دے کے بیٹھتے ہوتے ہیں, گپے آتے پیچھے. وہاں جا کے کندھا دے دیں, اور کندھا دینے کو لوگ ایکسٹرا عمل سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میت کو کندھا دے, کیا دے بھلا؟ بولو اجازت دو تو بتاؤں آپ کو. اچھا پہلے سبحان اللہ کہو پھر بتاتا ہوں. اور گلاں سن کے نا جیب وچ نہ پا لیا کرو, یاد ہی رکھیا کرو. یاد رکھ کے عمل بھی کرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو میت کو کندھا دے, میت کو سر کی طرف دائیں طرف, یہ سارا ہے نا دائیں طرف 10 قدم کندھا اسی سمت پہ, پاؤں کی طرف چلا جائے 10 قدم کندھا, لیفٹ ہینڈ آ جائے سر کی طرف 10 قدم کندھا, اور پھر پاؤں کی طرف آ جائے 10 قدم کندھا دے. کتنے قدم ہو گئے؟ جاگ رہے ہو؟ کتنے قدم ہو گئے؟ 40 قدم. میت کو کندھا دے, رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم خوش ہو کر 40 قدم کندھا دینے والے کے 40 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہمارے لیے بڑا برڈن ہوتا ہے. ہم کہتے میں جاؤں, میں تو خواجہ صاحب ہوں, میں کسی کندھا دوں؟ وہ کہتا میں تو مولانا ہوں, میں کیوں کندھا دوں؟ وہ کہتا میں تو ایم این اے ہوں, میں کیوں کندھا دوں؟ وہ کہتا میں تو شاہ جی ہوں, میں کیوں کندھا دوں؟ شاہ جی ہے تو پھر کیا ہوگا, خواجہ صاحب ہو تو پھر کیا ہوگا, مولانا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سارے جو سارے اپنے نبی کے غلام ہیں. کس کے غلام ہیں بلا؟ میں بولو نا, اپنے آقا کے غلام ہیں. یار اپنے نبی کی اطاعت کرنا ہم سب پر لازم ہے. کیا ہے بلا؟ بولو نا, لازم ہے. اللہ فرما رہا ہے رسول تم کو جو دے دے اے لے لو, لے لو. میں نے کہا میں نہیں لیتا, کس لیے؟ میں تو شاہ جی ہوں, میں تو بخاری سید ہوں.
وہ کہتا میں تو نقلی سید ہوں، ہم تو خود پہنچے ہوئے بلا ہے۔ بلا کس بات میں بلا ہے تم؟ ٹھیک ہے سید ہے، یہ بڑی بات ہے، مگر جتنا غیر سید پہ ڈیوٹی لگتی ہے نا، سید پہ زیادہ ڈیوٹی لگتی ہے۔ سید پر زیادہ لازم ہے کہ وہ اپنے بابا علی کی اطاعت کرے، نانا نبی کی اطاعت کرے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ آج تو معاملہ چینج ہو گیا نا، اب سید کی کیا پوزیشن ہے؟ سید پنگے پیتا ہے، سید چرسے پیتا ہے، سید اور سید کہتا ہے میری رسپیکٹ نہیں کرو، کس لیے؟ میں سید ہوں۔ تو کیسا سید ہے؟ اگر رسپیکٹ شادی کروانی ہے تو نانا نبی کی اطاعت کر، بابا حسین کی اطاعت کر، سبحان اللہ، ان کی اطاعت تو کر، اطاعت تو تیرے سے ہوتی نہیں۔ ہائے ہائے۔ اور سنو، کہتا جی میں تو پیر زادہ ہوں، پیر کا بیٹا ہوں۔ کیسا پیر کا بیٹا بھی؟ تو پیر کا بیٹا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تیرے اوپر زیادہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ تو پیر کا بیٹا ہے، اس لیے تجھے زیادہ خیال کرنا ہے دین متین کا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا زیادہ پہرا تجھ کو دینا ہے، اس لیے تو پیر کا بیٹا ہے۔ میں جی مولانا ہوں تو جانتا ہے مولانا کون ہوتا ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں۔ العلماء وارثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو کوئی عام تو ہے نہیں، ہم نے تجھ کو فالو کرنا ہے، تم نے دین کو فالو کرنا ہے، ہم نے تم کو فالو کرنا ہے۔ اور مولانا کہتا ہے میں تو کندھا نہیں دے سکتا، کس لیے؟ میں مولانا ہوں، اس لیے وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ پریکٹیکلی طور پر بڑوں کو سمجھانا پڑے گا، دکھانا پڑے گا، کوئی کندھا دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور سنو، جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں، اور تو اور رات سردیوں کے دنوں میں بغیر ہائے، یقین کرو کفر افسوس کے ساتھ بغیر وضو کے جنازے، ہائے 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 ہائے۔ کس لیے؟ کہتا جی ٹھنڈا پانی ہے، اس کو کیا پتا جڑا تاؤ مر گیا ہے، انہوں کی پتا میں وضو نہ لا کے بغیر وضو دیاں؟ وہی بندیا، اجر اس تاؤ نے دینا ہے جس کا جنازہ پڑا ہے، اجر اللہ نے دینا ہے۔ کس نے دینا ہے؟ اللہ نے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کس نے اجر دینا والا؟ اللہ نے۔ ہائے ہائے، اجر اللہ نے دینا ہے، اس تاؤ کی ڈیڈ باڈی نے نہیں دینا، اس کو کیا پتا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ پڑھو، اور جنازے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا ایک کی رات کے برابر ثواب۔ عرض کی یا رسول اللہ کی رات کیا ہے؟ فرمایا جو جنازہ پڑھ لے رب کریم خوش ہو کر اسے ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جنازہ پڑھ کے جو میت کو قبرستان لے جائے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کائنڈلی جنازہ پڑھا کرو یار، پڑھا کرو۔ ہم گھر بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں شکر جان چھوٹی نام مراد مر گیا، بڑا کوئی کبا سی، بڑا کمینہ سی، چنگا ہی ہویا جان چھوٹی۔ اسی سنیا کسی مائی عورت دے بارے فلانی مائی ہم ہو، چنگا ہی ہویا، بڑیاں چوریاں کر دی، بڑی کمینی سی، بڑی فلانی سی، بڑی لڑاکو سی، بڑی جھگڑالو سی۔ ہم نے گھر بیٹھ کے فیصلہ کر دیا شکر جان چھوٹی مر گئی۔ ایسا نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے وقت کی کسی رابعہ بصری کا جنازہ جا رہا ہو سکتا ہے وقت کے کسی حجویری کا جنازہ جا رہا ہو، ہم سمجھے گناہگار پاکی شخص ہے، ہائے ہائے ہائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص مر گیا، ظاہری طور پہ بڑا پاپی تھا، کسی نے اس کو بندگی عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا، لوگ ایسے آوازار تھے، انہوں نے کہا جنازہ کو نہیں پڑھنا۔ وہ مر گیا، اس کو اٹھا کے پتہ کہاں پھینکا؟
کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک، کوڑے کے ڈھیر پہ آگے پھینک۔ سب نے کہا، بستی والوں نے، بنی اسرائیل نے، ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، موسیٰ کہ جی مولا، میرا برگزیدہ بندہ کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہے، اسے اٹھا خود غسل دے، میرا بندہ ہے، اسے تو غسل دے، تو کفن دے۔ موسیٰ جی میری رضا چاہتا ہے تو اس کا جنازہ تو پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کو اٹھایا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے، اسے غسل دیا، اسے کفن دیا۔ جب شور مچ گیا کہ اللہ کا نبی جنازہ پڑھا رہا ہے، اللہ کا نبی غسل دے رہا ہے، پوری بستی سارے امڑ پڑے، جنازے میں آ گئے، جمعے کو بھی اب آپ جنازہ ہو گیا۔ جب جنازہ ہو گیا، اسے دفن کر لیا، تو موسیٰ علیہ نبی ہے نا، ان کو تو پتا تھا بستی میں سب بندے کہتے ہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی بیوی کے پاس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا بیوی بڑی رازداں ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے نا، آپ کو تو میرے جلوت کا پتا ہے، آپ کو میری خلوت کا نہیں پتا۔ خلوت پوچھنی ہے تو میری بیوی سے پوچھو کہ میں کیسا انسان ہوں، نماز پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا۔ آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کو کرو، میری بیوی بتائے گی میں اللہ کو خود کرتا ہوں نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جا کے پوچھا، یہ بتا اس کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ بات ٹھیک ہے، اس میں یہ برائیاں تھیں، مگر ایک بات ہے، کیا کہ جس وقت نا رات ہوتی تھی نا، یہ میرا گھر والا غسل کر کے نہا دھو کے پاک صاف ہو کے تو تراز شریف نکالتا اور اس کی تلاوت کرتا، اور بیٹھ کر جب تلاوت کرتا اس میں جب نام نامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا نا تو یہ خوش ہوتا، یہ چومتا، حضور کے نام کو آنکھوں سے لگاتا اور اس کی پپیاں لیتا۔ یہ میں نے اس کا عمل دیکھا، کہا سن یہی وجہ ہے اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس نے میرے حبیب کی عزت کی، توقیر کا خیال کیا، اس کے نام کو چوما، اللہ نے تمام گناہوں کو معاف فرما کے اسے داخل جنت فرما دیا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، حق نبی یا نبی، حق نبی یا نبی، حق نبی یا نبی۔ پچھلی امتوں میں کوئی میرے نبی کا نام اگر چن لے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رب کریم اس فاسق و فاجر شخص کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ ہم تو امت مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جب حضور کا میلاد مناتے ہوں گے، حضور کے جشن مناتے ہوں گے، تو سرکار کے نام کے لنگر پکاتے ہوں گے، کیا خبر مولا کتنا خوش ہوتا ہو۔ کیا شاعر کہتا ہے؟ کہتا ہے صدا میلاد مناؤ کمبلی والدہ، 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 سارے
بردا سارے نبیاں دے دل بردا درود دی پاؤ سزا میلاد مناؤ کملی والے دا سزا میلاد سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ زندہ باد بولو سبحان اللہ زندہ باد نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بولو سبحان اللہ دائیں بلند کر کے بولو سبحان اللہ نہیں آواز نہیں مل کے بولو سبحان اللہ سجاد بلند کر کے بولو سبحان اللہ پھر دائیں بلند کر کے بولو سبحان اللہ ہم گھر بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں جو پاپی بندہ ہے کمینہ ہے فاسق ہے فاجر ہے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے جنازہ بھی پڑھنے نہیں جاتے وہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وقت کسی درویش کا جنازہ جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا مقبول ہے بندہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں ہم نے تو نہیں کرنے نا بھائی اس لیے آپ کو جب اعلان ہو جائے کرے جاؤ بھی صحیح میت کو کندھا بھی دو جنازہ بھی اور میں دعوت فکر دوں گا میت کے ساتھ جا کے ذرا اونچا اونچا ذکر بھی کیا کرو اچھا اس کو بدعت نہ سمجھنا یہ بدعت نہیں ہے لوگوں نے بدعت کی رٹ لگا کے میں آج دوپہر میں میرا بیان وہ ضرور سچ کرنا جو میں بیان کر کے آیا ہوں خانے والے میں فیس بک پہ میرا نام کلک کرو گے خواجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے آج کا بیان بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اسے دوبارہ سننا جو دوپہر میں بیان کر کے اس کو ضرور سننا بدعت کہنے والے 3-3 لاکھ روپے کے آئی فون ان کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں وہ بدعت نہیں ہے کہ جی ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو حضور نے نہیں کیا تو حضور نے کب موبائل رکھا تھا کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہمارے نیچے ہیں بھائی ہاں
یا V8 کون سی سستی گاڑی ہے؟ کروڑوں روپے کی گاڑی ہیں. یہ بدعت نہیں ہے. قیمتی جیکٹیں پہن رکھی ہیں, یہ قیمتی گھڑیاں باندھ رکھی ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں پہ, یہ بدعت نہیں ہے. اور وہ کون کون سے بتاؤں, کیڑا کیڑا ہر کام ہی مجھے تو بدعت نظر آتا ہے. ہماری اتنی بڑی بڑی کوٹیاں بھائی, وہ جو بدعت بدعت کہتے ہیں, ان کی کئی کئی ایکڑوں میں کوٹھی ہیں, کئی کئی ایکڑوں میں ان کی کوٹیاں ہیں, ان کے ڈیرے ہیں, اور پتہ نہیں کیا گیا ہے. اور وہ کوئی بدعت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر طریقہ اسوہ حسنہ دیکھو نا. حضور کے پاس سامان آیا نا مال غنیمت, تو حضور نے اس کو تقسیم کرنا شروع کیا. تو تقسیم کرتے رہے کچھ بچ گیا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں اندر نہیں گئے, مسجد نبی میں سو گئے, وہی آرام فرما رہے. صحابی کہتے ہیں محبوب اندر نہیں جاؤ. میرے آقا نے فرمایا نا نا, یہ چند درہم باقی رہ گئے, یہ میں بانٹ دوں گا پھر جاؤں گا. وہ کہنے لجپالا کل بانٹ چھڑنا, کل بانٹ دینا. فرمایا اگر میں اس حالت میں چلا گیا اور میرا بھی سال ہو گیا, میری موت واقع ہو گئی, میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر سے درہم ملے, میں چاہتا ہوں میرے گھر سے اللہ کا نام ملے. اسی لے مٹی کٹی کر, لے مٹی کٹی کر, لے مٹی کٹی کر. پھر ہم نے کہا جو بدعت ہے تو پھر تقسیم کر دو سارا کچھ. اور خدا کے بندو, ہر بات میں شرک, ہر بات میں بدعت کہہ کے ہمیں کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے کہ کلمہ پڑھنا بھی بدعت ہے. اب آپ اگر یہ کلمہ پڑھنا بدعت ہے, ہم یہ بدعت 1000 بار کریں گے. کلمہ پڑھنا بدعت ہے, شرک ہے, ہم یہ شرک 1000 بار کریں گے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا یقول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ. سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی اپنے نبی کی گل مننی ہے. سبحان اللہ. کس کی بات مانو گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ نے کیسا فیصلہ کر دیا, رب کو پتا تھا. جگہ جگہ ڈاکٹر بن جائیں گے, جگہ جگہ سکالر بن جائیں گے, سلیکٹڈ اسٹڈی کرنے والے مفتی بن جائیں گے, مفت کے فتوے لگائیں گے. اللہ کو پتا تھا, وہ کہے گا مجھے فالو کرو, وہ کہے گا مجھے فالو کرو, وہ کہے گا میں آئیڈیل ہوں, وہ کہے گا میں آئیڈیل ہوں. اللہ نے فرمایا سنو سنو, کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے. یا اللہ آئیڈیل کون ہے؟ کہا میرا حبیب ہے, میرا حبیب آئیڈیل ہے. تم نے اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں, حتیٰ کہ ہیئر کٹنگ میں, لباس میں, نشست میں, برخاست میں, خلوت میں, جلوت میں, عبادت کے اندر, ذوق کے اندر, بندگی کے اندر, سجدے کے اندر, شبداری کے اندر, سخاوت کے اندر, جہاد کے اندر, تبلیغ کے اندر, ہر حرکت میں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے, اللہ فرماتے ہیں وہ کوئی اور ذات نہیں. مولا کون ہے؟ فرمایا وہ میرا حبیب ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ اکبر. بولو سبحان اللہ, اچھا بولو سبحان اللہ. بدعت شدت نہ سمجھنا. آپ سمجھے میں اللہ کی تھی اور بدعت کا کام کی تھی بیٹھا. آپ صبح اٹھیں گے, کسی کے ہتھے چڑھ گئے, ان کو کتنے ان کو رات سے میلاد میں ہو بدعت کا کام کر رہے ہیں, تو میلاد منا ہے. اچھا یہ بتاؤ, ہم نے جو جب سے بیٹھے ہم نے کیتا کیا ہے؟ وہ میرے بھائیوں یہاں ختم خواجان پڑا, اور ختم خواجان کا یا اللہ یا عزیز یا ودود یا کریم یا وہاب یا حی یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہم یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا کافی المہمات یا شافی الامراض یا منزل البرکات یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات یا مجیب الدعوہ یا امان الخائفین یا خیر الناصرین یا دلیل المتعیرین یا غیاث المستغیثین آغثنا یا مفرج المعذورین ربینی مغلوب فانتصر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. اللہم استرنا بسترک الجمیل بستر خیرک الجمیل. و سبحان اللہ. یہ تسبیح پڑھی یار,
सब्बिहू बुकरतम व असीला, अल्लाह फरमाता है मेरे नाम की तस्बीह पढ़ो। हमने तो अल्लाह का हुक्म पूरा किया है यार। अल्लाह फरमाता है मुझको याद करो, उज़्कुरुल्लाह, मेरा जिक्र करो, कितना कसीरा, जिक्र कसीरा, बहुत ज्यादा याद करो। लोग हम लगे हुए अल्लाह को करें, जब हम तू अल्लाह के बंदे, एक तो तू साढ़े को आया कोई नहीं, एक तू बैठा ही नहीं, बदते फतवे साढ़े ते ले जाने। अच्छा टेंशन ना लिया करो, कभी कोई फतवा लगा भी दे टेंशन ना लो, बिल्कुल मक्खन खांदे हुए दंद घसण दे, जिक्र करते हुए लोग हसण दे। आखिरी बात सुनो, आखिरी बात, ये मुर्शिद क्या बताता है, ये अल्लाह वाले क्या बताते हैं। फरमाया फसालो अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह कुरान में फरमाता है अहले जिक्र से जिक्र को सीखो, अगर तुम्हारे इल्म में नहीं तो अहबाब वो जिक्र कि दाऊद अलैहिस्सलाम जिसका बारे में फरमाते थे कि या अल्लाह एक शर्त पर पांव सलामत रख कि जब भी उठे जिक्र करने वालों के लिए उठे। जनाब लुकमान जो फरमा रहे हैं बेटा जा तो किन के पास जा, जाकरीन के पास जा, किनके पास जा, जाकरीन के पास जा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जब तुम्हारा गुजर जन्नत के बागों में से हो, बागों के फल खाया करो। या रसूलुल्लाह वो जन्नत के बाग क्या हैं? फरमाया जिक्रुल्लाह के हल्के जन्नत के बाग हैं, जन्नत के। जब तुम जाकरीन को देखो, देख के चले ना जाया करो, या रसूलुल्लाह क्या करें, इनके पास आ जाया करो, इनके पास बैठो, इनके पास बैठना। फरमाया बागे जन्नत में आने के मुतरादिफ है। और फरमाया साहबा जब तुम आ जाओ चुप न रहो, या रसूलुल्लाह क्या करें? फरमाया वहां बैठकर अल्लाह का जिक्र करो। क्या करो? जिक्र करो। वो ऐसे जैसे तुमने जन्नत के बागों के फल खा लिए। फल या आपने फल खाया, सुभान अल्लाह कहेंगे, ये फिर फल खा लिया, फिर फल खा लिया, फिर खा लिया, सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो कैसा टेस्टी फल है, बताया नहीं आया। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अभी अभी जिक्र किया था, जिक्र किया, कैसा मजा आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो उसके नाम का कमाल है, उसकी जात का क्या कमाल होगा। तो अल्लाह वालों से ये जिक्र की दौलत नसीब होती है। जो जिक्र को सिखाते हैं उसको पीर कहते हैं, और जो जिक्र को सीखते हैं उसी को मुरीद कहते हैं। ये जो पीर और मुरीद का कंसेप्ट है यही है। ये जो हमें कहा जाता है ये जो फलाना है, वो जो बाबा बैठा है जेड़ा सुबह तो लेके शाम तक तमीज देता तुम्हारा पीर है। ये जो सुबह शाम गड्ढे देता है ये तुम्हारा पीर है। ये जो काले इल्म करता है ये तुम्हारा पीर है। ये जो सिफली इल्म करता है ये तुम्हारा पीर है। और जेड़ा वो बुढ़ी कट के ले गया है और तुम्हारा पीर है। ओ जेड़ा किसी से बकरे खोल के ले गया है और तुम्हारा पीर है। इनको बता दो, इनको बता दो ये काले जादू, ये सिफली इल्म, ये तबीर, ये गंडे करने वाले हमारे पीर नहीं है। हमारे पीर नहीं है, हमारे पीर नहीं है। हम पे इल्जाम न लगाओ, ये हमारे पीर नहीं है। ये नमाजें छोड़ने वाले, नमाजों के तारे, अल्लाह की याद से गाफिल, जिनके चेहरे सुन्नत के मुताबिक नहीं, ये हमारे पीर नहीं। ये भंग पीने वाले, चर्च पीने वाले, अफीमें खाने वाले, शराबें चढ़ाने वाले, ये नाइटें गुजारने वाले हमारे पीर नहीं। खुदा की कसम पीर हवा में उड़ता नजर आए, पानी पे तैरता नजर आए, आग निकलता नजर आए, शरीयत रसूल का अगर तारे पर कातिल है वो शोबदाबाज हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली की पहचान ये है, बुखारी की मेरे आका ने फरमाया इज़ा रहू ज़ुकिर अल्लाह, जिसके चेहरे को देखने से अल्लाह याद आ गया। कौन याद आए? फिर बोलिए अल्लाह याद आ जाए। हम तो, हमारा तो एक पीर भी बेनमाजी नहीं है, लाहौर का दाता, पाकपतन का बाबा, अजमेर का खाजा, छन का बाबू, बगदाद का गौस, बरेली का आला हजरत, सरहंद का मुजद्दिद अल-फैसानी,
کسی ایک پیر پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ بے نمازی ہے. ہمارا کوئی پیر بے نمازی نہیں ہے. ہم بے نمازیوں کو پیر نہیں مانتے. خدا کی قسم پیر وہ ہے یا قیام میں نظر آئے یا رکوع میں نظر آئے یا سجود میں نظر آئے ان کو پیر کہتے ہیں. اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو, اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو. ہم اللہ والا اسی کو کہتے ہیں جس کے سینے میں عشق خدا بھی ہو, عشق مصطفیٰ بھی ہو, جو اطاعت خدا بھی کرے, اطاعت مصطفیٰ بھی کرے. ہم اس کو اللہ والے کہتے ہیں جس کو قرب خدا بھی نصیب ہو, قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو. اللہ اکبر. اور آخری بات, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کرے ہم اس کو اللہ والا نہیں کہتے. اس کو اللہ والا, اللہ کو مصطفیٰ کا بائی پاس اچھا نہیں لگتا, بالکل نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ سنو فاتبعونی یحببکم اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب آپ انہیں فرما دیں اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے لو کرے, اللہ ہم سے پیار کرے, انہیں کو میری شرط ہے. مولا کیا شرط ہے؟ فاتبعونی, فاتبعونی, میرے حبیب کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, پھر میں اللہ تم سے پیار کروں گا. آباد ایک ہے اطاعت, ایک ہے اتباع. اطاعت یہ ہے مصطفیٰ جو فرماتے جائیں وہ تم کرتے جاؤ, جس چیز کا حکم دیتے جائیں وہ کرتے جاؤ. اور اتباع کیا ہے؟ کہنا نہ پڑے مصطفیٰ کو جیسے دیکھو ویسے کرو, جیسے اٹھے ویسے اٹھو. یہی وجہ تھی عثمان غنی وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر رہے ہیں, سمائل دے رہے ہیں. یاروں نے پوچھا سمائل کیوں دے رہے ہو؟ کہتا ہے کوئی وجہ؟ کہتا کوئی وجہ نہیں. کہتا پھر مسکرائے کیوں؟ کہتا میں نے اپنے مصطفیٰ کو مسکراتے دیکھا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ اتباع ہے. بولو نا کیا ہے بھلا؟ یہ اتباع ہے. میرے آقا نے نہیں فرمایا عثمان کو ایسے مسکرا, کسی کو نہیں فرمایا. وہ یہ خود یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے مصطفیٰ ایسے مسکرا. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, یاروں کے ساتھ زمانہ خلافت میں, چلتے چلتے جھکے, جھک کر سیدھے ہو کر چلے. ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں جھکے؟ کہا یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا. اچھا محبوب یہاں سے جھکے تھے, یہاں درخت تھا, درخت کا ٹہنا یوں جھکا ہوا تھا, حبیب اس کے نیچے سے جھکے, جھک کر سیدھے ہو کر گئے, اس لیے میں جھکا, جھک کر سیدھا ہو کر گیا. انہوں نے کہا اب تو ٹہنا تو کیا درخت بھی نہیں ہے, اب جھکنے کی کیا وجہ ہے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا کرو, میں نے ٹہنا دیکھنا ہے, میں نے درخت دیکھنا ہے, نہ مجھے ٹہنے سے غرض نہ مجھے درخت سے غرض. اجے مجھے تو ادائے مصطفیٰ سے غرض ہے. میرے نبی جہاں سے جھک کر گزرے میں سیدھا ہو کے جاؤں, اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ اتباع ہے. کیا ہے بھلا؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کو جیسے دیکھو نا تم اس کی اتباع کرو, ویسے کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. جیسے نالین اتارے ویسے اتارو, جیسے پہنے ویسے پہنو, جیسے مسجد میں آئے ویسے, جیسے نماز میں جیسے ہاتھ اٹھائے ویسے اٹھاؤ, جیسے باندھے ویسے باندھو, جیسے قرات کرے ویسے کرو, بلند کرے تو بلند کرو, خفی کرے تو خفی کرو, جلی کرے تو جلی کرو, جلی کرے تو جلی کرو, جیسے وہ کرتا جائے کرتے جاؤ. یا اللہ اچھا پھر فرمایا یحببکم اللہ, فرمایا اگر تم نے ایسا کر دیا میں اللہ تم سے لو کروں گا. لو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ جہاں چیز ہے کیا. تو کہتا ہے مجھے ڈائمنڈ مل جائے, گولڈ مل جائے, اچھی جاب مل جائے, پروموٹ ہو جاؤں, 2 تندور اور لگ جائیں, دو تندور اور لگ جان, اتنے نان شان ول لگ جان, مٹی شٹی ول آ جاوے, ہائے ہائے ہائے, گڈی سوتری مل جاوے, مٹی سوتری مل جائے, اللہ اکبر, مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے. وہ کیا کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا. اقبال کہتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا. یہ گولڈ, یہ ڈائمنڈ, یہ ڈالر, یہ یورو, یہ پاؤنڈ, یہ درہم, یہ دینار, یہ روپے, یہ گڈی, یہ مٹی, یہ کیا ہے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا. لوح قلم تیرے ہیں. کون سی لوح؟ وہ تختی جس پر تقدیر سب کی لکھی ہوئی ہے. قلم کون سا؟ جو اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق,
خلق اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان کیا بولا؟ من علق۔ سنو، وہ تختی کہ جس پر علامہ بالقلم، وہ تختی کہ جس پر وہ قلم جو ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کوئی پکڑتا نہیں اس کو، اللہ اس قلم کو فرماتا ہے چل، وہ چلتی جاتی ہے۔ تو اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے تو کیڑے چکروں میں پہ گئے؟ اقبال کہتا ہے سونا بندیا، وہ اللہ کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا ایسے ہے، اللہ تختی تجھ کو دے دے گا، قلم تجھ کو دے دے گا، کہا قلم پھڑ، تختی پھڑ، اب اپنی تقدیر بناتا جا، لکھتا جا، لوگوں کی لکھتا جا، لکھنا تیرا کام ہے، بنانا اللہ کا کام ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، موجہ ہی موجہ تیریاں، مگر شرط یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کا ہو جائے۔ اور یہ جو ہم پیر پکڑتے ہیں نا، پیر کی ڈیوٹی ہے، پیر مرید کو پکڑ کر در مصطفیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ ہم اس پیر کو نہیں مانتے جو مصطفیٰ کا بائی پاس بنا کے پھر رہا ہو، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اسے پیر مانتے ہیں جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ نگاہ کرتے ہیں تو بیڑا پار کر دیتے ہیں، یہ دعا کر دیتے ہیں تو بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ بولو سبحان اللہ۔ ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کا ذکر مردہ دلوں کو کیا کر دیتا ہے بھلا؟ بولو نا، زنگ اتار دیتا ہے۔ میں نے آپ کو دعوت فکر دی، کل جمعہ پڑھنا، خطبے پہ غور کرنا، پہلے آپ نے نہیں کیا ہوگا مگر میری دعوت پہ آپ کل فکر کرنا۔ جب مولانا دوسرا خطبہ ارشاد فرمائیں گے تو خطبے کے آخری الفاظ والا ذکر اللہ تعالی اعلیٰ و اولا و جلو و تمو و ہم و اعظم و اکبر، ذرا غور کرنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا اللہ کے ذکر کی کتنی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہاں ایک دیوانہ کہتا ہے کتیا کراں تیرا رو، میں ساری رات 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 کتیا تیرا رو، میں ساری رات کتیا مدینے والے وہ، میں ساری رات کتیا مالا پاکے لا الہ دی مالا پاکے اللہ دا ورد کما کے، اللہ دا ورد کما کے، اب کی کر چھڑے آئے تو میں بھلے وگو نچدا میرا، کی کر چھڑے آئے تو میں بھلے وگو نچدا میرا، کی کر چھڑے آئے تو میں بھلے وگو نچدا میرا، کی کر چھڑے آئے تو میں بھلے وگو نچدا میرا، کی کر چھڑے آئے تو میں بھلے وگو نچدا میرا، کی کر چھڑے آئے تو میں بھلے وگو نچدا میرا، کی کر چھڑے آئے تو میں
کہنا میں ساری رات اللہ کی رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چرخے کی مثال دیتے چرخا نہیں چلتا سبحان اللہ میرے چرخا کاٹتے جو وہ کہتا ہے میں اسی طرح دے نال نا دل کی ہر دھک دھک کے ساتھ اللہ اللہ کرتا ہوں اللہ سبحان میرا دل دا چرخا مولا تیری یاد نہ چلتا رہے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اور میری توجہ کی طرف میں کر کے مدینے والے منہ سبحان اللہ اوئے 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 ہیں کتیا کراں تیرا روح میں ساری رات کتیا کراں تیرا روح میں ساری رات کتیا کراں کر کے مدینے والے منہ میں ساری رات کتیا کراں کر کے مدینے والے منہ میں ساری رات کتیا کراں مدینے آیا چرخا مدینے آیا او خواجہ مینوں ادا ول سکھایا خواجہ مینوں ادا ول سکھایا ذکر کیسے کرنا ہے یہ بشارت یہ خبر یہ حکم تو مدینے سے ملا ہے نا یہ وہاں سے کہتا ہے چرخا ہے یہ ذکر کی دولت وہاں سے آئی ہے اور مجھے چرخا چلانے کا ذکر کرنے کا ول کس نے سکھایا ہے کہتا ہے میں میرے مرشد نے سکھایا جو بھی اس کا مرشد ہے قادری ہے چشتی ہے سور وردی ہے نقشبندی ہے کہتا ہے مجھے چرخے کا طریقہ ذکر کا طریقہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مجھے اس نے ذکر سکھایا ہے اور جب ذکر سکھایا تو پھر ہوا گیا ہے کہتا ہے پھر اس کے لیے تو پھر ایسے تو کوئی نہ ذکر پڑھتا بھی ہے ذکر سنتا بھی ہے مگر کرتا کوئی نہیں مرشد نے کیا کیا مرشد نے عشق کی توجہ محبت کی توجہ جب اس نے فراست سے توجہ ہماری طرف اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ مومن اس نے جب توجہ کی میرے مرشد نے اس کے سینے میں جو عشق خدا اور عشق مصطفیٰ تھا نا اس کی چنگاریاں میرے قلب و روح پہ جب پڑی تو اس کا کیا اثر ہوا وہ شاعر کیا کہتا ہے اے چرخا مدینے آیا اے چرخا مدینے آیا او مرشد مینوں ادا ول سکھایا مرشد مینوں ول سکھایا لالے پلے دیتی اسیروں میں بھلے وانگو نچدا لالے پلے دیتی اسیروں
میں بیان ختم کر چکا تھا کہ صوفی صاحب نے مجھے توجہ دلائی، کہتے ذرا مجھے یہ کلام ذرا سنا، صوفیانہ کلام تھا، اور کئی دوستوں کو یہ چرخہ قطعہ خاص طور پہ نوجوان بچوں کو نہیں سمجھ آیا ہوگا، میں نے اس لیے بیان میں تھوڑا سا شعر روک کر اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ مزید اگر ڈیپلی آپ نے ان اشعار پر میری وضاحت دیکھنی ہو، میرا نام کلک کریں خواجہ محمد یوسف، تو آپ کو میرے مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے، تو آپ ان اشعار پر میں نے بڑا مفصل میرا بیان ہے، آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بڑے محظوظ ہوں گے جب اس پہ تفصیلاً آپ بیان سنیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ قبولیت کا درجہ دے۔ میں ایک مرتبہ پھر حضرت صوفی اشفاق صاحب کو، جناب صوفی راشد صاحب کو اور حلقہ احباب پتوکی کو میں پھر مبارکباد دوں گا کہ جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونق محفل پاک کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے، اور آپ سب اب آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مصروفیت میں سے وقت نکالا، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ صوفی صاحب ایک دفعہ پریشان ہو گئے تھے موسم کی وہ دیکھ کر، جب اب دھند وغیرہ، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کی بنے گا آج ہوں محفل پاک دے وچ دوستی میں پہنچن گے، کیا ہوگا۔ مسعود صاحب دیکھو ماشاءاللہ وہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں موسم کا کوئی پتہ چل رہا ہے کہ موسم ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، کیسا ہے؟ نہیں نا پتہ، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ الحمدللہ آج کے بلاوے میں ہم سب کا نام سرکار نے لکھوا دیا تھا۔ اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے، کو آمین۔ بے حمد تعالیٰ دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان بھر کے اندر، فارن کنٹریز کے اندر اسی طرح کے روح پرور اجتماعات ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آج کا یہاں پروگرام انعقاد پذیر ہوا۔ کل فقیر نماز جمعہ انشاءاللہ دیپال پور کے علاقے میں ادا کرے گا، 12:30 بجے کے بعد بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو دوست آ سکیں ضرور وقت نکالیں، جمعہ فقیر کے ساتھ ادا کریں۔ ڈیلی ہمارے اسی طرح اچھا بہت ٹھیک ہے، اے خان صاحب مجھے پھر ریسیو کریں گے، بہت ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا جی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہر سال فقیر کے آستانے پر سالانہ عظیم و شان مرکزی جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید ہوتی ہے۔ اس سال ہمارا مرکزی پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ 11 مارچ کو ہوگا۔ کون سی تاریخ بتائیے والا؟ 11 مارچ بروز ہفتہ ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف سالانہ عظیم و شان مرکزی جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید ہوگی۔ فقیر دعوت فکر دیتا ہے، ایک دفعہ میرے کہنے پر ملتان شریف کے مرکزی اجتماع میں شامل ہوں، آپ کو قلبی روحانی ذہنی تسکین ملے، آئندہ ضرور آئیں، نہ ملے بے شک کبھی نہ آنا، ویسے ایک دفعہ آپ ضرور تشریف لے کر آئیں۔ ہر سال یہاں سے ہمارے سوچ صاحب اپنا قافلہ لے کر آتے ہیں، اس سال بھی انشاءاللہ ہاں گڈی آئے گی نا انشاءاللہ، ہاں سبحان اللہ، ہاں جو ہاں سبحان اللہ، ہاں انشاءاللہ، ہاں ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں ڈاکٹر صاحب۔ تو دوستوں کی تیاری ہے انشاءاللہ، یہ آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کروائیں گے، تو آپ نے ضرور تشریف لے کر آنا ہے۔ ہر انگریزی مہینے کے دوسرے ہفتے کو لاہور شہر کے اندر مختلف جگہوں پہ ہمارے منتھلی پروگرام ہوتے ہیں، ہر مہینے یہاں سے یہ دوست اپنا قافلہ لے کر آتے ہیں، تو وقت نکال کے ضرور تشریف لے کر آپ یقین کریں ایسی محفلوں میں آنے سے نا قلب و روح منور ہو جاتے ہیں، ایمان کی بیٹریاں ریچارج ہو جاتی ہیں، دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ ضرور وقت نکالیں، اگر آپ 2 4 5 محفلوں میں ہمارے پاس آئے نا، خدا دی قسم تانوں ایسا نشہ چڑھ جانا ہے، ایسا نشہ چڑھ جانا تو چین ہی نہیں آنا، تو چین نہیں آنا، تھوڑا وقت نہیں گزرنا، تسی کہو گے کہ یار کدو ٹائم آوے جا کے اللہ کرائیے نا، دعا کرو اللہ کرے سب کو یہی عشق رسول کا نشہ چڑھ جائے، کہو آمین۔ تو 11 مارچ کو انشاءاللہ آپ کا انتظار کریں گے، اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ جہاں تشریف فرماتے اپنی جگہوں پہ 10 بستہ کھڑے ہوں، درود و سلام اجتماعی دعا